I have set out only to seek reform. Is law. Of my grandfather's ummah. I want to enjoin goodness and forbid evil. And to follow the seerah of my grandfather and my father. Imam Hussein. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عشر محرم کی 10 مجالس کے بعد یہ پہلی مجلس ہے جس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. لہذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں الاصلاح کے ایڈمنس کا تمام اراکین و منتظمین جو اس سے متعلق ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے مجھے محرم کے پہلے عشرے میں 10 مجالس پڑھنے کے لیے انوائٹ کیا اور اس کے بعد بڑے صبر و تحمل کے ساتھ میرے 10 لیکچرز کو سنا اور اس کے بعد اس کی اشاعت کی اور دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا. یہاں میں ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یوں تو میں جس سینٹر یا جس جماعت میں بھی افشا پڑھتا تھا اور پڑھتا ہوں تو بعد میں وہاں کے منتظمین کا جماعت کے جو صدر ہوتے ہیں اور سیکرٹری اور جو اسٹاف ہوتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کرنا چاہیے. ان کی محبت کا انوائٹ انہوں نے کیا اور وہ تمام میری آرام و آسائش کے سارے انتظامات کرتے تھے تو اس لیے میں ہمیشہ بعد میں شکریہ ادا کرتا تھا. لیکن ان جماعتوں کا اور ان سینٹرز کا جو میں شکریہ ادا کرتا تھا اور اس شکریہ کا جو میں الاصلاح کے ایڈمنس کو کر رہا ہوں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان جماعتوں سینٹرز کے جیسے میں نے عرض کیا میں شکریہ ایسے ادا کرتا تھا کہ وہ میرا پورا خیال رکھتے تھے. جب تک میرا وہاں اسٹے ہوتا تھا مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی کا تو سوال ہی نہیں بلکہ بڑی خدمت کرتے تھے جس کا اللہ ان کو اجر دے. اور ان تمام فیسلٹیز کا جو وہ مجھے پرووائڈ کرتے تھے ان کا میں شکریہ ادا کرتا تھا. لیکن یہاں الاصلاح کا جو میں شکریہ ادا کر رہا ہوں وہ ان دنیاوی لطف و کرم کا نہیں بلکہ یہ ایک اس لیے میں تہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں الاصلاح کے ایڈمنس کا کہ یہ ایک بہت بڑا وسیلہ بنے ہیں مجھے آخرت میں اللہ کے ایک بہت بڑے عذاب سے بچانے کے لیے. آپ کی خدمت میں سرسری طور پر عرض کر دوں پوری تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے نہ یہ موضوع مجلس ہے کہ یہ جو الاصلاح نے مجھے موقع دیا اس موقع کی مجھے بڑے عرصے سے تلاش تھی. میں تقریباً 40 سال سے عشر محرم کی مجالس پڑھ رہا ہوں اور میرا خوجہ بردرز سے خصوصی تعلق رہا ہے. میں دارالسلام میں ایک عرصے تک رہا اور وہاں پر میں نے سینکڑوں مجالس پڑھی. اس کے بعد خوجہ حسن شریف کے جو اور سینٹرز ہیں تنزانیہ میں کینیا میں یوگینڈا میں یو کے میں امریکہ میں کینیڈا میں جتنے ان کے بڑے بڑے سینٹرز ہیں سب جگہ میں نے عشر محرم یا عشر زینب پڑھا.
لیکن ان تمام سینٹرز میں جب میں پڑھتا تھا تو میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں ان حقائق کو سامنے پیش کروں جو قرآن مجید میں مجھے نظر آ رہے ہیں، اور جو حقائق اتنے ضروری ہیں کہ اگر بیان نہیں کیے گئے تو میرے یہی برادرز جنہوں نے مجھے اتنی محبت سے انوائٹ کیا ہے اور میری اتنی خدمت کی ہے، یہ آخرت میں جا کے بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں، اور اس وقت یہ مجھ سے کہیں گے کہ آپ تو ہمارے درمیان اتنا رہے اور آتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں کبھی اس چیز کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ اس آخرت میں تو یہ ضرور کہتے، لیکن اس دنیا میں اگر میں کسی سینٹر سے بھی اتنا کھل کے ان حقائق کو پڑھتا جیسا کہ میں نے الاصلاح کے میڈیا سے پڑھا، تو شاید مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ جماعت کے لیے واقعی میں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ 10 دنوں کے اندر کسی قسم کی کنٹروورسی شروع ہو، اور ظاہر ہے جب یہ مضامین اور یہ حقائق جو کبھی ممبر سے نہیں پڑھے جاتے یا پڑھتے ہیں تو کچھ خاص ذاکرین نے، ہو سکتا ہے ان کو بھی میری طرح کچھ اس طرح کی سہولیات مل گئی ہوں، پڑھے ہوں، تو کنٹروورسی تو ہوتی۔ بلکہ میں اشارتاً، کیونکہ میں نے عرض کیا میں ان حقائق سے بہت پہلے سے واقف ہوں، جو بھی قرآن پڑھے گا اس کی نگاہ سے حقائق گزریں گے، میں اشارتاً کبھی کبھی توجہ دلانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس تھوڑی سی توجہ دلانے میں میری مخالفت ہو گئی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خود تو کوئی نہیں آ کے مجھ سے کہتا تھا، لیکن دوسرے ذاکرین کے ذریعے ممبر سے میرے اوپر گفتگو ہوتی تھی۔ تو اگر یہ کھل کے پڑھتا تو ظاہر ہے ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اصلاح کے جو ایڈمنس ہیں، انہی نے جب مجھے انوائٹ کیا تو مجھے ان مضامین اور ان حقائق کو کھل کے بیان کرنے کی اس لیے ہمت ہوئی کیونکہ میں نے ان کا مشن اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا۔ ان کا مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اور جماعتوں کے مشن اسٹیٹمنٹ سے بالکل مختلف ہے۔ ان کا مشن اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان کا پورا فوکس حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کی طرف ہے جس مقصد کی خاطر انہوں نے قربانی دی۔ یعنی انہوں نے اس مشن اسٹیٹمنٹ کو لیا ہے جو امام حسین کا خود مشن اسٹیٹمنٹ تھا، جو آپ نے مدینے سے چلتے وقت بڑی تفصیل کے ساتھ اشارہ فرمایا تھا، اور جو آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ میرا مقصد نکلنے کا جو ہے وہ صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے، اور اسی نسبت سے انہوں نے اپنی پوری تنظیم کا نام الاصلاح رکھا ہے۔ تو ان کا جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے یا ان کا جو فوکس ہے وہ شخصیت امام حسین نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذات نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی قربانی ہے کہ اس کی جو تفاصیل مصائب میں پیش کی جاتی ہے۔ ان کا فوکس ہے وہ مقصد جس مقصد کے لیے امام حسین نے اپنی جان اور اپنے عزیز ترین ڈیئرس نیئرس کو قربان کیا، اور وہ ساری تکلیف اٹھائیں جن کو مسائل میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان کا فوکس نہ تو فضائل امام حسین ہے، نہ مصائب امام حسین اس انداز میں جس انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد ہے، ان کا جو فوکس ہے وہ ہے اس مقصد جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فضیلت امام حسین اور کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی امام حسین کتنے ہی فضائل بیان کریں، سب سے بڑی اور سب سے گہری اور قیمتی چیز تو یہی ہے کہ انہی نے اس مقصد کی قیمت کو اجاگر کیا کہ دیکھو یہ مقصد اتنا اعلیٰ ہے کہ مجھ جیسا انسان جس کو تم سمجھتے ہو، تم اس کی عظمت سے واقف ہو، اس نے اپنے کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے سارے کنبے اور خاندان کو قربان کر دیا۔ تو وہ مقصد کیا ہے؟ عام مجالس میں اور عام سینٹرز میں اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے امام حسین نے اپنی جان دی، اس طرح فوکس نہیں کیا جاتا، بلکہ وہاں ذات امام حسین، شخصیت امام حسین اور مصائب امام حسین
تو بہرحال جب میں نے یہ ان کا یہ مشن اسٹیٹمنٹ دیکھا تو میں نے کہا پھر تو اصلاح امام حسین کا مقصد تھا، تو ایک ذاکر کا بھی مقصد بھی ہونا چاہیے کہ اپنی قوم میں جو کمیاں اور خرابیاں آ گئی ہیں اس کی اصلاح کی جائے، اور اسی لیے میں نے پورا عشرہ اسی سلسلے میں پڑھا۔ مجھے جو پچھلے مجالس میں اور جو میں عشرے پڑھتا تھا، یعنی ایک عرصے سے بڑا ایک خوف ستا رہا تھا، اور وہ خوف قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں بھی۔ اس آیت سے میں اتنا خوفزدہ ہوتا تھا، اتنا لرزتا تھا کہ آخرت میں یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ کم سے کم میں ان ذاکرین میں سے تو کبھی نہیں رہا جنہوں نے افترا کیا ہو یا ایسی باتیں پڑھی ہوں جو ظاہر بظاہر قرآن اور اہل بیت رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوں۔ لیکن بہرحال میرے اوپر میں ایک بہت بڑے جرم کا میں پکڑا جا سکتا تھا، ایک بہت بڑا جرم کا ارتکاب کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ ان حقائق کو کھل کر نہیں بیان کر رہا تھا جو مجھے بیان کرنے چاہیے، اور جن حقائق کو نہ بیان کرے اور چھپائے اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ اسی آیت کریمہ کو جب میں پڑھتا تھا تو میں لرز جاتا تھا، اور میں تمام ذاکرین اور تمام علماء سے درخواست کروں گا کہ نظر تو آپ کی ضرور ان آیات پہ پڑھی ہوگی، لیکن ذرا غور سے پورا پڑھیے اور محسوس کیجیے کہ کہیں اس میں آپ کی پکڑ تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے تو پچھلے 40 سال سے جو میں عشرہ پڑھ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ مجھے ہر وقت اس جرم کا احساس رہتا تھا کہ میں ایک جرم کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو میرے دل میں خواہش تھی، تمنا تھی، تو یہ الاصلاح، یہ مجھ کو ایک راستہ مل گیا، ایک وسیلہ مل گیا، جہاں میں نے یہ 10 لیکچرز دی اور ابھی آپ کی خدمت میں اور دے رہا ہوں، ورنہ اور کہیں مجھے موقع نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 173 سورہ بقرہ میں ہے، ارشاد ہوتا ہے، حق یہ ہے کہ جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیڑ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ تو حضور والا میں بھی ایک ذاکر تھا، میں اس آیت کو پڑھ کے لرز رہا تھا، اور بہت سے ذاکرین جن سے میں، بلکہ تمام ذاکرین اور تمام علماء سے میں استدعا کرتا ہوں کہ آپ بھی پڑھیے، اور یہ محسوس کیجئے کہ کچھ ایسے حقائق قرآن میں ہیں جو بیان کرنے چاہیے اور آپ نہیں کر رہے ہیں، جو پچھلی 10 لیکچرز میں نے بیان کیے، کیا وہ حقائق قرآن میں موجود ہیں؟ آپ کی نظر ان پہ نہیں پڑی؟ میں تو ان تمام حقائق کو دیکھ کر پوری طرح محسوس کر رہا تھا کہ اگر یہ حقائق کھل کر ممبر سے بیان کر دیے جائیں تو یقیناً یہ پوری قوم
ایک بہت بڑی مصیبت اور ایک بہت بڑے خسارے سے آخرت میں بچ جائے گی، اور اگر نہیں بیان کیے گئے تو یہ پوری قوم آخرت میں بہت بڑی مصیبت اور ایک بہت بڑے خسارے سے اس کو درکنار ہوگی۔ اسی چیز کو پروردگار عالم نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے، یہ بھی سورہ بقرہ میں 158 سے 160 تک، اسے بھی غور سے سنیے، اور یہاں بھی میری تمام ذاکرین اور علماء سے درخواست ہے کہ وہ اس کو پڑھیں کم سے کم غور سے، اور پورا احتساب کریں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت سی چیز جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ 158 to 160، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید کی واضح آیت ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات کو چھپا رہے ہیں، بینات، اس کے بعد جس چیز سے مجھے سہارا ملا، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، یعنی پروردگار عالم نے راستہ بند نہیں کر دیا۔ اگر راستہ بند کر دیا ہوتا تو پھر میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ اس کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے مجھے عمر دی، موقع دیا کہ آج میں ان حقائق کو، جیسے اس میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے بچنے کی صرف یہی صورت ہے کہ جو چھپا رہے تھے، جن کی نظر میں تھا، اس کو کھل کے بیان کریں۔ اسی لیے میں نے پچھلے لیکچرز میں اس کو بہت کھل کر بیان کیا ہے۔ اور جو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اور ممبروں تو بیان نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں نے اس طرح بھی کہا کہ اس سے تو کمیونٹی میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا اور ڈس یونٹی پیدا ہو جائے گی۔ حضور والا، مجھے حکم ہے، میری پوری آخرت اس میں خطرے میں ہے کہ میں ان کو بیان اگر میں نہ کروں، تو میں نے جو بیان کیا، میں نے اپنے کو اس آگ سے بچنے کے لیے بیان کیا ہے جس میں اللہ اکبر مجھ میں ہمت و طاقت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے واقعی میں وہ کون لوگ جو یہ حوصلہ کیے ہوئے ہیں، ان کو اتنا حوصلہ ہے کہ وہ نہیں ڈر رہے ہیں، نہیں گھبرا رہے ہیں۔ تو حضور والا، بات دراصل یہی ہے کہ میں نے پچھلے لیکچر سے بھی آپ کی عرض کیا، اور میں جو اب لیکچرز کی سیریز شروع ہوئی ہے اس میں بھی اس کو کھل کے بیان کروں گا، اور میری خواہش یہ ہوگی اپنے تمام سننے والوں سے کہ دیکھیے جس طرح میرے دل میں ڈر و خوف پیدا ہوا ہے، آپ کے دل میں بھی ڈر و خوف پیدا تو ہو۔ فرض کیجیے آپ کے خیال سے اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو آپ کو پوری طرح سے یقین کرنا چاہیے کہ غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو جس مصیبت سے میں ڈر رہا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ نہیں ڈریں گے اور اپنے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس وقت کیا کریں گے جب یہ مصیبت سر پہ آ جائے گی۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ دنیا کے معاملے نہیں ہیں جس میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر میں بیان نہیں کروں تو یقیناً جیسے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ مجھ سے سوال کرے گا کہ یہ حقائق جب میں نے بیان کیے تھے تم نے کیوں نہیں بیان کیے تھے، اور میں یہ عذر نہیں دے سکتا ہوں کہ ممبر سے کوئی اور بیان نہیں کرتا تھا، میں یہ عذر بھی نہیں دے سکتا تھا کہ میں بیان کرتا تو سینٹرز کی اجازت نہیں دیتے، نہیں، میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھا، یہ تو اللہ نے مجھے اسی لیے ایک موقع عطا فرما دیا کیونکہ میرے دل میں یہ خواہش اور آرزو تھی کہ میں بیان کروں۔ اگر یہ آرزو و خواہش نہیں ہوتی، میں خالی
مجلسیں پڑھ رہا ہوتا تو یقیناً یہ توفیق اور یہ موقع اللہ مجھے نہ عطا فرماتا۔ تو بتائیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ باقاعدہ اس میں کتنا واضح طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اور پوری میرے اوپر اتر رہی تھی اور تمام ذاکرین کے اوپر بھی، کہ حق یہ ہے کہ جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل اس کتاب میں کیا ہے، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیگ چڑھاتے ہیں۔ یقیناً دنیاوی فائدے تھے، میں جن سینٹرز میں جاتا تھا لوگ مجھے بڑی خاطریں کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، میری ایک پوزیشن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ جو تمہیں فائدے مل رہے تھے، جو تمہیں عزت مل رہی تھی، یہ جو تمہیں تحفے تحائف مل رہے تھے، بظاہر تو تمہیں بڑے اچھے لگ رہے تھے، لیکن خالق فرما رہا ہے دراصل وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کتنا عجیب ہے ان کا حوصلہ، تو جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضور والا میرے اندر تو اتنا حوصلہ نہیں تھا، اور اسی لیے میں الاصلاح کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور میرے لیے ایک حجت ہو گئی۔ یقین مانیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں یہ لیکچرز دینے جا رہا تھا تو مجھے اس چیز کا پورا اندازہ تھا کہ میری ان باتوں کو کوئی مانے گا نہیں، اور مجھ پر عجیب قسم کے لیبلز لگیں گے، لیکن مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اتنے برادرز، میرے خواجہ برادر جنہوں نے میری اتنی خدمت کی، اتنی محبت سے پیش آئے ہیں، مجھے کم سے کم ان کو بتا دینا چاہیے۔ کیا معلوم ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ان کی آخرت بن جائے، اور یہ ایسا ہوا بھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکچرز کے بعد میرے پاس کچھ کمنٹس آئے جس میں کہ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ واقعی میں ہماری آنکھیں کھل گئیں، اور جن آیات کا آپ نے ریفرنس دیا ہے ہم ان کو جا کے پھر غور سے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک حضرات نے مجھ سے کہا کہ آپ نیم حکیم ہیں۔ مجھے بالکل برا نہیں لگا، میں نے عرض کیا کہ میں پوری طرح سے ذہنی طور پہ اس کے تیار تھا۔ جنہوں نے مجھے نیم حکیم کہا، یقیناً میں نیم حکیم اور خطرہ جان تو ہو سکتا ہوں، لیکن اگر میرے لیکچرز میں صرف میری باتیں ہوتی تو یقیناً یہ کہنا درست ہوتا، مگر نیم حکیم کی باتوں کو ماننے کے لیے تو میں کہیں نہیں رہا ہوں۔ یہ تو عزیز الحکیم کی باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں نے پورے لیکچرز میں جو میں نے باتیں کی ہیں وہ قابل غور ہیں ہی نہیں۔ میں نے تو صرف ان آیات کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے جو قرآن مجید میں موجود ہیں، جو آخرت میں ہمارے سامنے پیش آنے والی ہیں اور جن کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ بہرحال میں نے جو عرض کیا تھا پورے عشرے کے اندر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص جو حساس ہو اور جس کو اللہ کا خوف ہو اور جو آخرت میں اللہ کو حساب دینے کا اس کو احساس ہو، وہ یہ محسوس کرے گا کہ ہماری کمیونٹی کے اندر، ہمارے قوم کے اندر شرک بہت بری طرح پینیٹریٹ کر گیا ہے، اور ہم پوری طرح سے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور مشکل یہ ہے سب سے بڑی کہ اس خطرناک بیماری کا، اس خطرناک جرم کا ہماری قوم میں کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی پرابلم یہی جس کی طرف میں نے پوری میری کوشش پچھلے اکثر میں یہی تھی کہ میں آپ کی توجہ اس کی طرف دلا دوں۔ دیکھیے، عام طور سے جب آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے احساس جرم تو ہوتا ہے، چاہے وہ دنیائی فائدوں کے لیے ان جرائم میں مبتلا رہے، مگر پھر بھی اس کو احساس جرم رہتا ہے۔ جیسے خدا نخواستہ کوئی زنا کا مرتکب ہو جائے، کوئی چوری کر دے،
مختلف قسم کی چوریاں ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ وہ مکان میں گھس کے چوریاں، اپنے اپنے سسٹمس میں جن انسٹیٹیوشنس میں کام کر رہے ہیں لوگ ہیر پھیر کر سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. اس کو اپنے نفس لوامہ کو خاموش کرنے کے لیے جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی احساس رہتا ہے کہ ہے بہرحال. لیکن حضور والا یہ شرک جس میں ہماری قوم مبتلا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہی ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ ہم کو اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں. اور جب ہمیں اپنے جرم کا احساس ہی نہیں ہے، اور اس حد تک احساس نہیں ہے کہ جب انہیں احساس دلایا جاتا ہے تو وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو احساس دلا رہا ہوتا ہے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. لیکن میں پھر آپ کی خدمت میں وہ سین کھینچتا ہوں آخرت میں کہ واقعی میں بہت سے لوگ ہماری قوم میں جتنے مل کے تقریباً سبھی کو میں کہوں، ذاکرین اور علماء کے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کی نظر تو قرآن پہ ہے، وہ کیسے کر رہے ہیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عام پبلک کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ان کو بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ اس جرم میں، شرک میں مبتلا ہیں. اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخرت میں جا کے یہ احساس ہوگا کہ ہم اس جرم میں مبتلا تھے، لیکن دیٹ ول بی ٹو لیٹ. قرآن مجید میں سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 20 سے آگے چلیے آپ، اس میں ارشاد ہو رہا ہے سب سے پہلے تو یہ، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور اس کی آیات کی تکذیب کرے. یقیناً ان ظالمین کے لیے نجات نہیں ہے. دیکھیے، خدا کا بہتان باندھنے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، یعنی جو بات اللہ نے نہیں کہی ہو اور آپ اللہ سے منسوب کر دیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے. جو میں پھر بیان کروں گا اور اس سے پہلے بیان کرتا رہا کہ جیسے کہ ہم جب اماموں سے دعا کرتے ہیں، دعائے توسل، دعائے عزم باللہ، اور ویسے بھی تو کہتے ہیں ہم ان کو خدا نہیں مانتے. بہت صاف صاف فرما کے خود اللہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ تو اس کے بندے ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں، لیکن اللہ نے ان کو یہ طاقت و اختیارات بخشے ہیں جس کی وجہ سے یہ سمیع العلیم بھی ہیں کہ اللہ کی طرح ہر جگہ سن لیتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہماری بڑی سے بڑی مشکل و مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی مجلس میں آپ کو واقعات سنائے لوگ. تو یہ اللہ نے قرآن مجید میں شروع سے لے کے آخر تک، آپ پورا ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کہیں نہیں دیکھ سکتے نہ دکھا سکتے ہوں کہ اللہ نے یہ بتایا ہو کہ میں نے اپنے کچھ بندوں کو، چاہے نام لے کے یا بغیر نام لیے، یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ میری طرح سمیع العلیم ہیں، ہر جگہ ہیں، سنتے ہیں، اور ان کو میں نے طاقت بخشی. بلکہ میں نے آپ کو وہ ساری آیات سنائی ہوں جس میں اللہ نے کہا کہ ایسا ہے ہی نہیں کوئی. اگر موقع لگا تو آپ کو پھر توجہ دلاؤں گا، لیکن بہرحال یہاں تو میں آگے کی بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس میں ارشاد ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور اس کی آیات کی تکذیب کرے. یقیناً ان ظالمین کے لیے نجات نہیں ہے. نہیں، نجات ختم ہو گئی. اللہ کے بارے میں وہ بات کہی تھی جو اللہ نے نہیں بتائی تھی، اور جو اللہ کی کھلی کھلی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کی تکذیب کی، یعنی میری مخالفت آپ تھوڑی کر رہے تھے. میں نے عرض کیا منیم حکیم کی بات ہوتی تو بڑا صحیح تھی، تو یہ تو عزیز الحکیم کی بات آیت پڑھ رہا تھا، اور اس کی آپ کہہ رہے ہیں نہیں مان رہے، اس کی آپ اس کی تکذیب کر رہے ہیں. اس کے بعد سنیے اصل چیز جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. قیامت کے دن ہم سب کو ایک ساتھ اٹھائیں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جو تمہارے خیال میں خدا کے شریک تھے. اب دیکھیں یہاں ایک چیز غور کریں آپ، یہاں مشرکین کہا جا رہا ہے. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری قوم کا کوئی فرد تصور نہیں کر سکتا کہ آخرت میں ہمیں مشرک کہہ کے پکارا جائے گا. ہم تو مسلم ہیں، ہم تو اثنا عشری ہیں، ہم تو قاتل المشرکین کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ لیکن دیکھیے اب آپ اگر یہ کہیں کہ یہ آیت سے ہم پر نہیں آ رہی تو بعد میں آپ کو بتا دوں گا. فی الحال تو آپ سنیے کہ یہاں اللہ نے مشرک کہا ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جو تمہارے خیال میں خدا کے شریک تھے، یعنی جن کو ہم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا. یہ عظیم ہستیاں
جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے دعائے توسل میں، دعائے بلا میں، اور ویسے بھی ہر جگہ، ایون ہمارا ویڈنگ کارڈ میں چھپتا ہے تو اس میں بھی اللہ اور ان عظیم ہستیوں کو ساتھ ساتھ لے کے کہ ان کی مہربانیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ اب سنیے اس کے بعد ان کا جواب کیا ہے۔ اس کے بعد ان کا فتنہ نہ ہوگا سوائے اس کی کہ یہ کہہ دیں گے کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو جھٹلایا اور کس طرح ان کا افتراء حقیقت سے دور نکلا۔ میں اس آیت کو ایک دفعہ پورا پڑھ دوں پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قیامت کے دن ہم سب کو ایک ساتھ اٹھائیں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جو تمہارے خیال میں خدا کے شریک تھے۔ اس کے بعد ان کا کوئی فتنہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو جھٹلایا اور کس طرح ان کا افتراء حقیقت سے دور نکلا۔ اب حضور والا میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جیسے آپ جھٹلا رہے ہیں، میں جب کہہ رہا ہوں کہ آپ شرک کر رہے ہیں تو پوری قوم کہہ رہی ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں۔ اور علماء اور ذاکرین بھی جو اس میں شامل ہیں، سب علماء نہیں اور سب ذاکرین بھی نہیں، جو شامل ہیں وہ بھی میرے اوپر تہمت لگائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط کہتے ہو، ہم قطعی شرک نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح آخرت میں بھی آپ کہیں گے تو یہ انوسینٹ جو آپ بنے ہیں اس وقت وہاں بھی بنیں گے، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ مشرک جو باقاعدہ دیوی دیواؤں کو پوچھتے تھے، مورتیوں کو پوچھتے تھے، ان کی ہمت تھوڑی ہوگی سب کہنے کی، نہیں۔ وہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، اللہ کو حاضر و ناظر کھڑے ہو کے تنو تنہا وہ سب لوگ کھڑے ہوں گے، سب لوگ جمع کیے جائیں گے، سب کھڑے ہوں گے، اللہ کو باقاعدہ مخاطب ہو کے اللہ ہی کی قسم کہیں گے خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، کیونکہ واقعی میں صحیح کہہ رہے انہیں کبھی احساس ہی نہیں تھا۔ اب جب یہ آیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی نے آ کے پوچھا، دیکھیے اب تک تو میں کہہ رہا تھا، اب آپ سنیے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے اللہ ہی کی قسم کھائے کہہ رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مشرک تھے، تو امام جعفر صادق السلام نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ اہل قبلہ تھے، یہاں آپ نے بتایا یہ مسلم تھے، یہ مسلمان تھے، لیکن شرک میں مبتلا تھے، مگر ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور والا اس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں غلط پر کہہ رہا ہوں، میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں، تب بھی اس آیت کے بعد اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس ایکسپلینیشن کے بعد ہر شخص کو جس کو آخرت کا ذرا سا بھی ڈر و خوف ہے، کم سے کم سنسیئرلی میری ان تقاریر کو سننا چاہیے اور اس کے بعد ان آیات کو جا کے مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ واقعی میں ہم اس میں مبتلا ہیں یا نہیں مبتلا ہیں، کیونکہ آیات قرآنی میں نے آپ کی خدمت میں پوری طرح پیش کر دی اور میں اب پھر آپ کی خدمت میں آیات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ابھی تک جو میں نے پیش کی تھی اس وقت تک یہ چیز آپ کے لیے بالکل نئی تھی۔ اب اگر آپ نے 10 لیکچرز میرے پچھلے نہیں سنے تو جا کے سن لیجئے، تاکہ یا تو آپ باقاعدہ خود کی پھر مخالفت کیجئے اور مجھ کو اس بات کا احساس ہو کہ میں غلطی پہ ہوں، یا پھر اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اپنی آخرت بچا لیجئے، کیونکہ یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی یہ بہت ہی سینسیٹیو ہے، اور امام جعفر صادق السلام کے اس ایکسپلینیشن کے بعد ہر انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے فرمایا یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ مشرک کہہ کے ان کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہاں ہیں وہ جو تم نے میرے شریک بنا رکھے تھے، اور پھر یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے سامنے کسی سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، کیونکہ معلوم اللہ کو سب چیز کی خبر ہے۔ یہاں پر تو مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ہم کورٹ میں جاتے ہیں کسی جرم میں تو جج کے سامنے کھڑے ہو کے ہم کھل کے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جج کے پاس سورسز نہیں ہے معلوم کرنے کے جو ہم نے کیا ہے، اس لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جھوٹ سے اپنے کو بچا لیں، یا اور کہیں غلطی کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ عذر پیش کرتے ہیں، دیکھیے میں آپ بتاؤں آپ کو نہیں پتا، یہ جملہ ہمارے نکلتا ہی سب تو آپ کو نہیں پتا، اور پھر ہم اپنا عذر پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب ہر آدمی جائے گا اور سارے حقائق اس کے سامنے آ جائیں گا تو یہ تو اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ سے نہ تو کوئی بات چھپی ہوئی ہے اور نہ یہاں کوئی عذر پیش کیا جا سکتا ہے۔
تو وہاں اگر کوئی اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ پروردگار ہم تیری قسم کھاتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے، تو واقعی میں وہاں وہ سچ ہی کہہ رہا ہے. لیکن اللہ نے تو یہ بھی تو بتا دیا کہ دیکھو ان کا افتراء حقیقت سے کتنے دور تھا. اور پھر امام جعفر صادق السلام بتا دیا کہ یہ بیچارے اپنے شرک کا ان کو خبر نہیں تھی، لیکن بچ نہیں گئے، بچیں گے نہیں. اگر یہ ہوتا کہ اس غلط فہمی میں پڑے تھے لہٰذا اللہ نے معاف کر دیا، نہیں، اللہ نے باقاعدہ ان کو پکڑ کے بتایا اور اس کے بعد وہ جو مشرکین کو سزا رکھی گئی وہ ساری سزا ان کو ملے گی. تو یہ ایکسکیوز کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہمیں کسی نے گمراہ کیا تھا یا ہمیں بتایا ممبروں سے جاتا تھا، یہ وہاں سب کچھ نہیں چلے گا. کیونکہ میں نے عرض کیا یہ کتاب جو ایک سلیبس ہے، ایک ٹیکسٹ بک ہے، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ساری مشکل آئیں گی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سوال یہی کرے گا، تم ہر روز نیوز پیپر پڑھتے تھے، کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور وہ ساری چیزیں جس سے کہ جو میرے لیے نقصان دہ یا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں ان خبروں سے پتہ چلتا ہے. اس لیے روز نیوز پیپر پڑھتے تھے اور وہ تمہیں 2 یا 3 دن کی خبریں دی جاتی تھیں، اس میں غلط بھی ہوتی تھی. اور یہ اصدق الصادقین جو تمہاری پوری آخرت کی ساری خبریں دے رہا ہے، اس کو تم نے کبھی غور سے نہیں پڑھا؟ ممبر سے کسی نے جو کہہ دیا تم نے سن لیا، میں بھی جو کہہ رہا ہوں سنے رہا. نہیں، میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں میرا سارا فوکس، سارا ایمفیسس اور سارا پریشر اس بات پہ ہے کہ آپ میری بات نہیں، قرآن مجید کی ان آیات کی طرف جن کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان کو خود جا کے پڑھیے اور ویسے بھی قرآن مجید کا کثرت سے مطالعہ کیجیے. اگر آپ کثرت سے مطالعہ نہیں کریں گے تو پھنسیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی لڑکا کسی ایگزامینیشن میں بیٹھے اور اس ایگزامینیشن سے متعلق جو ٹیکسٹ بک جو سلیبس تھی اس نے اس کو بہت ہی سرسری پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو تو یقیناً وہ امتحان میں فیل ہوگا، کیا ہے کتنا انٹیلیجنٹ ہو. تو اسی طرح اگر اس قرآن مجید کو آپ صرف ثواب کی نیت سے پڑھیں گے اور پھر سے نہیں پڑھیں گے تو یقیناً آخرت میں مشکل میں پھنسیں گے. اور شرک کتنی بڑی بیماری ہے میں آپ کو بتا دوں. وہ پروردگار عالم جس نے جو غفور الرحیم ہے، جس نے کہ اتنا بڑا جرم کہ میں 40 سال تک میں نے ان حقائق کا اظہار نہیں کیا، اس کے باوجود جو میرا دروازہ نہیں بن کیا اور اب میں ان حقائق کو بیان کر دیا تو اس کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ کریم رحیم رب مجھے بخش دے گا. تو وہ اتنا کریم رحیم رب جس نے ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے اس نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا. اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اس کے علاوہ چاہے اور گناہوں کو بخش دے. یعنی اس کی شان کریمی کے باقاعدہ وہ کہہ رہا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور شرک کی توبہ یہاں کرو گے تو یہاں معاف کر دوں گا. لیکن آخرت میں وہ گناہ جن کی تم نے توبہ استغفار نہیں کی ہے ان کو بھی بہت سے ہیں جو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک اگر تم یہاں سے کر کے گئے تو میں معاف نہیں کروں گا. باقاعدہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حضرت عیسیٰ کے منہ سے کہا کہ جنت اس کے لیے حرام ہے. اتنا خطرناک جملہ. اور سارے جرم جو ہیں اس کی ایک حد ہے، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں زنا جیسی گناہ اس تک کی اللہ نے مغفرت. ویسے تو اگر دنیا میں پکڑ جائے آدمی اسلامی حکومت میں تو سنسار ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے گا اور کوئی اس کو معاف نہیں کرتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ واقعات ملتے ہیں کہ آ کے اعتراف کیا ایک عورت نے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. آپ نے بچانے کی بس اس حد تک کوشش کی کہ اس کو ڈیلے کرتے رہے، وہ بھی شرعی حدود کے اندر، لیکن معاف نہیں کر سکتے تھے. وہ معاف کرنے کا صرف اور صرف اللہ کو ہے. وہ غفور الرحیم سورہ فرقان میں جہاں ارشاد فرما رہا ہے، جہاں وہ مومنین کے صفات بیان فرما رہا ہے، اس کو پڑھیے گا سورہ فرقان کا. اگر میری نظر پڑ جائے آسانی سے مل جائے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اس وقت موقع نہیں ہے شاید اس کا. بہرحال کسی اور موقع دکھاؤں گا. سب سے طرف سے مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے مومن کی صفات بیان کی جا رہے ہیں، اس میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں اور کسی کو قتل نہیں کرتے، میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اور زنا نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر خاص طور پہ کہا کہ اور جو یہ کرے گا
اس کو آخرت میں بہت بڑا عذاب ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ سزا میں مبتلا رہے گا جس میں زنا. لیکن اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ لیکن اگر کسی نے توبہ استغفار کر لیا اور اپنے کو بدل لیا، ایمان لایا، یعنی جس طرح گناہ ہو رہا تھا ایمان چلا جاتا، ایمان لایا اور توبہ استغفار کی، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ صرف اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ ارشاد ہوا اس کی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ اکبر. ہمارے نامہ میں جو جتنی ہم نے خرابیاں کی تھی، جتنی برائیاں کی تھی، سب نوٹڈ تھی جس کی ہمیں سزا ملنے جا رہی تھی. اس بڑے گناہ کی صدق دل سے توبہ استغفار کرنے کے بعد اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد اللہ اس گناہ کی توبہ میں ہمیں اتنا عزم دے گا کہ ہمارے نامہ میں جتنی برائیاں تھا سب کو نیکیوں سے بدل دے گا. میں شاید بھی انشاءاللہ ضرور پھر اطمینان سے پورا ترجمہ کر کے پڑھوں گا، کیونکہ بڑی اور بھی اس میں بڑی خاص باتیں. لیکن میں نے یہاں سے اشارہ کیا وہ غفور الرحیم کہ اس جرم جس کی سزا دنیا میں سنسار تھی اور جس کو کہ کوئی نہیں بچ سکتا تھا، اس کو صرف وہاں معافی نہیں کرے گا بلکہ یہ لطف و کرم ہوگا کہ ہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. وہ غفور الرحیم کہہ رہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں. تو اس کی تو شان یہ ہے من یشا، جس چیز کو چاہے وہ جس کو چاہے جس جرم کو معاف کر دے. لیکن جس جرم کو اس نے باقاعدہ کہہ دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا تو وہاں اس سے امید کیوں کیجیے. اور یہ جرم اسی طرح کا ہے شرک، یہ پینیٹریٹ کر کے اس طرح پھیل جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی ہماری سوسائٹی میں سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم شرک کے اوپر کوئی لیکچر بھی دیں تو لوگوں کو تھوڑا ناگوار گزرتا ہے کہ بھائی کاہے کو آپ اتنا بیان کر رہے ہیں، اس کا ہم سے اس کا کیا تعلق. آپ اور چیزوں جن بیماریاں ہم مبتلا ہیں، غیبت میں جھوٹ بولتے ہیں، بہت سے ان کا بیان کیجیے، شرک سے ہمارا کیا لینا دینا. تو یہاں پہ ہم پوری طرح سے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم شرک میں مبتلا نہیں ہیں، اور اسی اطمینان کے ساتھ ہم اس دنیا میں پہنچ جائیں گے. اور وہاں بھی جب اللہ ہمیں مشرک کہہ کے پکارے گا تو ہم بڑے تعجب سے کہیں گے اور قسم کھائے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تیری قسم کھاتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے لیکن ہم شرک میں مبتلا تھے. تو اس لیے پوری طرح سے 100%، بلکہ میں کیا کہوں، یقین کر لیجئے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات میں کہ ہم اس میں مبتلا نہیں. چچا کہ ایک آدمی آپ کو ممبر سے بتا رہا ہے کہ یہاں آپ شرک میں مبتلا ہیں، آپ اس کا مذاق اڑائیں، اس پہ طرح طرح کے لیبلز لگا دیں، تو میری کیا عزت ہے جو میں مختلف بڑے بڑے سینٹرز میں جا کے خواجہ برادرز یا مجلس پڑھتا تھا اور بڑی بڑی عزت افزائی ہوتی تھی. اس سب میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ یہ تو اللہ نے تمہیں عزت دی، تم اس لائق تھوڑی ہو. تو سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ میرے خلاف کچھ لیبلز لگا رہے ہیں یا میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا کریں گے تو آپ اپنا نام عمل خراب کریں. میں تو آپ کو فورس بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف اشارے میں بتا رہا ہوں کہ آخرت میں یہ سچویشن جس کی امام جعفر صادق السلام نے کلیریفائی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ اہل قبلہ ہوں گے. ظاہر اس وقت تک یہ جو مسلک بن گئے نام کے ساتھ تو نہیں تھے کہ وہ باقاعدہ انڈیکیٹ کرتے، لیکن انہوں نے کہا اہل قبلہ ہوں گے جو اس میں مبتلا انہیں خبر نہیں ہو. اور اس کی تصدیق یہ ہے کہ آج آپ کو بالکل خبر نہیں ہے، تاکہ جب میں اشارہ کرتا ہوں تو بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ ناراض نہ ہوں، لہذا آپ، کیونکہ شیطان میں نے آپ سے عرض کیا بڑا خطرناک ہے. اس نے محسوس کر لیا کہ اس جرم میں اگر میں نے کسی کو پھنسا دیا تو ایک چیز سے یہ نکل نہیں پائے گا، کیونکہ اس کو جرم کا احساس ہی نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ بھی جہنم مل جائے گی. جیسا میں نے آپ کو اپنے آخری لیکچر میں کیا تھا، بس میں تھوڑا سا اسی کی طرف اشارہ کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا کہ شیطان کو جب اللہ نے نکالا تھا، تفصیل میں نے اس میں لیکچر میں دی تھی، آپ کیا سوچ سکتے ہیں میری 10ویں مجلس میں، تو اس نے یہی کہا تھا کہ تو نے مجھ کو نکالا ہے تو میں تیرے ان بندوں جن کو تو نے یہ افضلیت دی، جن کی وجہ سے میں نکل رہا ہوں، حضرت آدم کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکلا تھا، تو اس آدم کی جو اولاد ہوگی اور آدم کو میں اس سے انتقام کس طرح لوں گا، اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس کے اوپر اٹیکس کروں. اور میں نے کیا کہا تھا، الٹیمیٹ ایم آف مائی آل اٹیکس ول بی کہ یہ تیرا ناشکرا بنا دوں گا.
ناشکرا بنا دوں گا. اس نے کسی جرم کا نام نہیں لیا تھا، نہ یہ کہا تھا کہ میں زانی بنا دوں گا، گیملر بنا دوں گا، جھوٹا بنا دوں گا، قاتل بنا دوں گا، کچھ نہیں کہا تھا. اس نے کہا تھا میرے سارے اٹیکس کا الٹیمیٹ ایم آف فوکس ہوگا کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرا بنا دوں. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا تھا نہیں، فوراً جواب دیا تھا پروردگار عالم نے. جو قرآن میں پورا تفصیل سے پڑھیے، میں تو صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو ایسا نہیں کر سکتا، میرے بندوں کو ناشکرا نہیں بنا سکتا، یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا تو سن لے، جو بھی تیری پیروی کرے گا ان سب کو جہنم میں ٹھونک دوں گا، جہنم سے بھر دوں گا. اللہ نے تو اس کو پوری فیسلٹی دی، مہلت دی، سب کچھ دیا، اور وہ پورا کوشش میں لگا ہے. تو ناشکرا کیسے بنا رہا ہے؟ ہم تو صرف یہ ناشکری سمجھتے ہیں، یعنی یہ بھی بہت ناشکری ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، صبح شام شکر ادا نہیں کرتے. ہم کو کتنی نعمتیں مل رہی ہیں، آپ اس کی نعمتوں کا اندازہ بس یہ کر لیجئے کہ بہت کتنی نعمتوں کا تو ہمیں احساس ہی نہیں تھا، خبر ہی نہیں تھی. ابھی جو یہ کووڈ-19 آیا ہے تو احساس ہوا حضور والا. اس کووڈ-19 میں سے ہم سے کچھ ایسی چیزیں چھوڑی گئی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد ہماری زندگی بالکل بے مزہ ہو گئی ہے. کیا ہم سوشل گیدرنگ ختم ہو گئی ہماری. اب ہم ہر آدمی سے 1 میٹر دور بیٹھے، اپنا منہ چھپاتے پھریں. اور اس کے بعد ایک خاص چیز یہ کہ اس بیماری میں اگر مبتلا ہو گئے تو اسی والا آپ کو نہیں معلوم، اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ نے سنا ہوگا، اور نہیں تو یہاں پر جب کووڈ-19 جس کو ہوا تو اسی والا اس کو آکسیجن کی ضرورت تھی، اور کتنی جانیں گئی ہیں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے. یعنی اس زمانے میں آکسیجن کے سلنڈرز 1-1 لاکھ روپے کے بک رہے تھے. تو حضور والا وہ آکسیجن جس وقت ان مریضوں کو ضرورت تھی، جو عام حالات میں ہر ایک کو مفت مل رہی، ہمیں اس وقت احساس ہوا ہمارے لیے یہ وہ آکسیجن جو انوائرمنٹ میں ابھی بھی ہے، تیری طرف سے کمی نہیں ہوئی، صرف ہمارے جسم کے اندر جو سسٹم ہے اس میں آکسیجن کم ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو رہی ہے. اور کتنے لوگ مر گئے، اور ایک مطلب ہیڈ لائن تھی آکسیجن آکسیجن آکسیجن. کبھی شکر ادا کیا تھا؟ کبھی احساس ہی نہیں تھا. تو یعنی کتنی نعمتیں تو اللہ کی ایسی جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اور کتنی ایسی نعمتیں جن کا ہمیں احساس ہے. بہرحال یہ ناشکری تو ایک الگ ہے. نہیں، سب سے بڑا جو باقاعدہ پورے ورلڈ لیول پر اس نے ناشکرا بنایا، تو میں نے عرض کیا 2 اس نے پورے راستے کھول دیے. ایک تو کفر، کافر، یعنی تقریباً 7 بلین جو اس وقت دنیا کی پاپولیشن ہے اس میں 2-3 بلین تو وہ لوگ نکل گئے جو اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہے، کافر ہے. وہ اللہ کے وجود ہی کے قائل نہیں ہے، لہٰذا وہاں تو شکریہ کا کوئی سوال ہی نہیں. تو آپ دیکھیں دنیا کی آبادی کا کتنا بڑا حصہ، اور ان حصے میں وہ لوگ آئے ہیں جو بڑے انٹلیکچوئلس ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے صاف ستھری زندگی گزار رہے ہیں، وہ سب پھنس گئے آ کے، اور اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں، لہٰذا شکر کا سوال ہی نہیں ہے. اور دوسرے تو ایک بڑی تعداد میں تو یہ ناشکرا بنا دیا کہ وہاں شکر کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رکھا. اور دوسرا شرک، یعنی احسانات اور نعمتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، شکریہ آپ کسی اور کا ادا کر رہے ہیں. وہی جو میں نے آپ کو کیا پچھلی مجالس سے میں نے بیان کیا تھا، آپ جا کے لیکچر سن لیجیے، کہ اس بچے کے سر پہ بال نکل آئے تو وہ شکریہ ادا کر رہا ہے حضرت عباس کا، کیونکہ اس نے حضرت عباس سے مانگا تھا. اس میرے دوست نے جس نے کہ اپنی ساری نعمتوں کو ذکر کیا کہ بیوی نے عطا کی ہے، اس نے بیوی سے مانگا تھا، یا جب ملا تو سمجھا کہ بیوی نہیں، تو بیوی کو شکر ادا کرتا رہا. تو یعنی دینے والا اللہ تھا، اس شکر دوسروں کو ادا کر رہا. اور یہاں ایک چیز بتا دوں، یہ مت سمجھیے گا یہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ کیوں برا لگے، تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں. تو حضور والا حضرت عیسیٰ بھی تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. عیسائیوں نے صرف یہی تو کہہ دیا کہ اللہ آپ کا بیٹا ہے. یہ ارے بیٹا کہہ دیا، اتنا عظیم بندہ ہے آپ کا بیٹا ہی تو کہہ دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے کافر مشرک سبھی کہا ہے، اور بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے. حضرت عیسیٰ کے منہ سے کہلوا دیا کہ ان کے لیے جنت حرام ہے. تو حضرت عیسیٰ بھی بڑے زبردست بندے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ نے اللہ کے کسی عظیم بندے کا شکریہ ادا کر دیا اللہ کی جگہ، یا اللہ کے کسی عظیم بندے کو اللہ کا شریک کر دیا. نہیں، شرک تو شرک ہے.
معمولی چیز کو تو آپ شریک کا ٹھہرا بھی نہیں سکتے اپنے لحاظ سے. جس کو آپ نے بہت عظیم سمجھا تبھی تو آپ نے اس کو اللہ کے ہم پلہ بنا دیا. تو اس طریقے سے 2 بلین تو یہی نکل گئے پورے کرسچن، 3 بلین وہ نکل گئے. اب 1 بلین مسلمانوں میں بھی باقاعدہ ایک بڑی تعداد ہم لوگوں کی اور یہ بریلوی حضرات کی، یہ لوگ سب چیزوں میں مبتلا ہیں. ایک بڑی تعداد ان کی نکل جائے گی. اور اس کے بعد جو لوگ غفلت کی وجہ سے اور اللہ کی نعمتوں کو نہ احساس کر کے جو گناہ کیے ہیں اور ناشکری کی وجہ، مطلب ایک بڑی زبردست اس کی مہم تھی جس میں یہ پورا کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اللہ کو اس نے یہی کہا تھا تیرے اکثر بیشتر بندوں کا تیرے اکثر بندوں کو میں ہلاک کر دوں گا، ہاں صرف تیرے خاص بندے جن پر میرا اثر نہیں پڑے گا. اور اللہ نے کہا تھا ہاں یہی میرے خاص بندے ہیں. اور وہ خاص بندے کون ہوں گے؟ وہ جو انبیاء و مرسلین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی حقیقی معنی میں اطاعت کریں گے اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے. وہ بچ جائیں گے، لیکن وہ بہت تھوڑے ہوں گے. تو آپ دیکھیے اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنا خطرناک بیماری ہے. اور پھر میں ایک چیز اور عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کر دوں گا کہ ہمارے قوم میں وہ لوگ جو بہت صاف ستھرے ہیں، نیک ہیں، نماز گزار ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور وہ کبھی محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کو جہنم میں اللہ ڈال دے گا. نیکیاں کرنے، واقعی میں مجھ سے پوچھو تو میں کہوں میرے خدا بردش موسٹ آف دیم آر ویری نائس پیپل، بہت ہی جنرس، بہت، یعنی میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ خواجہ برادرز جو میں نے دیکھے ان کے اندر بہت، بس ان کو ممبر سے گمراہ کر دیا گیا جس کا ان کو علم نہیں ہے، ورنہ یہ تو سیدھے جنت میں جائیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں زیادہ تر خواجہ برادرز میرے، اور یہاں بھی جو میرے بھائی ہیں ماشاء اللہ سے اکثر بیشتر نیک نظر آتے ہیں، نیک ہیں، نماز روزے گزار. تو آپ بتائیے، آپ نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے، لیکن کیونکہ لا علمی میں آپ شرک میں مبتلا تھے تو آپ اس سے بچ نہیں جائیں. آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتاؤں آپ کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے پیغمبروں سے کہا. بس یہ آخری آیت آپ کی خدمت میں سنا کے میں اپنے بیان کا اختتام کروں گا کہ قرآن مجید میں سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ ایک چٹھی سے میں پوری پڑھ دوں، سن لیجیے آپ. سورہ نمبر 6 ہے اور آیت آپ کی شروع ہوتی ہے 82 سے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. انہی کی اولاد میں زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، ہر ایک ان میں سے ایک صالح تھا، ہر ایک ان میں نیک تھا. اسی کے خاندان سے ہم نے اسماعیل، یونس، لوط کو راستہ دکھایا. مسیح، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں کو فضیلت کی. یعنی یہاں انبیاء و مرسلین کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، ان پہ جو انعام نازل ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور تقریباً ایک بڑی تعداد میں نے گنے نہیں ہے پیغمبروں کا نام ہے کنٹینیوشن میں ہے. نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے جو بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمات کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. اب اس کے بعد سب ایک جملہ سنانے کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ ان پیغمبروں کا نام لے کے ان کی تعریف کرنے کے بعد پروردگار فرماتا ہے لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. یہ میں نے کس بات پہ کہا؟ میں نے اسی لیے پڑھائی ہے کہ انبیاء و مرسلین کا ذکر، اتنے پیغمبروں کا نام لے کے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور سب کا کہا یہ سب بہت نیک تھے اور ان کی ساری نیکیاں بیان کرنے کے بعد کیا کہ لیکن اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. تو ہم میں جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کی باتیں کر رہا ہوں، جو تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، پھر بھی پیغمبروں کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جب پیغمبروں کو مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ساری نیکیاں میں غارت کرتا اگر تم نے شرک کیا ہوتا
تو ہماری کیا ہے؟ اس لیے مجھے تو حیرت اور تعجب اور ہمدردی اپنے ان بھائیوں سے ہے جو باقاعدہ جنت میں جانے کے لائق ہیں، جنت کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور ان کی تقریباً تیاری ہے اور بالکل جنت میں وہ جا سکتے ہیں، صرف نامعلوم ہونے کی وجہ سے اس جرم میں مبتلا ہو کر ان کے لیے جنت حرام ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس میں غصے اور ناراض ہونے کی اور مخالفت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن لو، اگر غلط ہے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں، اور اگر صحیح ہے تو کتنی بڑی مصیبت سے میں تم کو بچانے کے لیے ایک وسیلہ بن رہا ہوں۔ اور میں اسی لیے الاصلاح کا کتنا شکریہ دل سے ادا کر رہا ہوں، اور بارگاہ رب العزت میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ان نوجوانوں کو جنہوں نے یہ کام شروع کیا، بار الہ ان کو دنیا آخرت میں ان کی مدد فرما اور ان کو بہت بڑا مقام عطا فرما۔ پروردگار ان کو حقیقی معنی میں رسول علیہ رسول کا پوری زندگی فالوور بننے کی توفیق عطا فرما۔ مشکل کام کر رہے ہیں، اور میں اسی لیے تمام لوگوں سے میں عام طور سے جو ہم سینٹرز میں ہوتے ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں، سب سے کہتا ہوں کہ آئیے آپ ان کی مدد کیجیے، ان کے تعاون کیجیے۔ میں یہاں پر صرف اللہ سے کہتا ہوں، بار الہ تو مدد فرما، کیونکہ پڑھنے والے یہ تیرے بہت سے نیک بندے جو تجھے خوش کرنے کے لیے یعنی کتنے کام کر رہے ہیں، یہ اس مغالطے میں پڑے ہوئے تھے کہ شرک نہیں کر رہے ہیں۔ اس تنظیم کے تھرو مجھے موقع ملا کہ میں اس کی طرف ان کو انڈیکیٹ کروں اور ان کو احساس دلا دوں۔ تو اس لیے میں الاصلاح کے جو اراکین اور جو منتظمین ہیں، جو ایڈمنس ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہی نے مجھے آخرت کے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچایا، کہ بچانے کا وسیلہ بنے، اور اللہ کے احسان و کرم اس نے مجھے عمر دے دی، میں چلا گیا ہوتا تو پھر میرا کیا حشر ہوتا۔ اور میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ الاصلاح کے نوجوانوں سے مخالفت نہ کریں، کیونکہ مخالفت کرنے کی وجہ سے آپ ایک بہت بڑے مصیبت سے جو آپ کو بچانے آ رہا ہے اس کے خلاف اگر آپ ہوں گے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ناراضگی کا سبب، اور آپ کو جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ پروردگار جس طرح تو نے نوجوانوں کو یہ شعور عطا کیا کہ اسی کمیونٹی میں رہ کر ان کو یہ احساس ہوا، اور میری 10 لیکچرز جب انہوں نے سنے صبر و تحمل سے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو میں اشارے کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ قرآن مجید میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جب آپ مسلسل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں کسی کا نام لکھ کر نہیں بتایا جا رہا ہے، انہی اشاروں سے آپ سمجھ پائیں گے۔ قرآن مجید میں ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید ہمارے رسول اور رسول اہل بیت رسول کا پورا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، صحیح ہے، یہ پورا قرآن میں ان کے قصیدے بیان ہوئے ہیں، لیکن نام تو ان کا نہیں ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب وہ آیت ہم محسوس کرتے ہیں پوری ان پہ اپلیکیبل ہو رہی ہے، جیسے یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ اہل بیت رسول کی شان میں آیت نازل ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھا تھا جو 3 روزے رکھے تھے منت کے، تفصیل ہم اس سے پہلے آپ سن چکے ہوں گے، اور ایک دن مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، اور ایک دن اسیر آیا، اور اپنا کھانا اٹھا کے پورا دے دیا، پھر سورہ حلاتا ان کی شان میں نازل ہوا۔ نام تو ان کا نہیں لکھا ہے کہیں، لیکن پورا ان کے اوپر اپلیکیبل ہو رہا ہے۔ اسی طرح اپنے قرآن مجید کو مطالعہ اس طرح کیجئے، غور کر کے کہ کون کون سی آیتیں آپ کے اوپر اپلیکیبل ہو رہی ہیں۔ نام نہیں ملے گا آپ کا، نہ مسلک کا نام ملے گا، نہ آپ کا نام ملے گا۔ آپ کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ یہ پورا کوشش کریں کہ دیکھیں یہ میرے اوپر تو اپلیکیبل نہیں ہو رہی ہے، تو میں آپ کی انہی آیات کی طرف اشارہ کروں گا، پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ حضور والا بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو ہم پر اپلیکیبل ہو رہی ہیں۔ اگر ہم سے ڈینائی کر کے بچ جائیں گے تو یہاں تو بچ جائیں گے، وہاں پھنس جائیں گے، وہاں پکڑے جائیں گے، اور پھر وہاں کوئی راستہ نہیں ہو جو اللہ نے صاف کر دیا، وہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اور یہ عظیم ہستی ہیں جن کے لیے ہم شفاعت کی امید ہے، قرآن کی وہ آیتیں میں نے آپ بتانے پڑھی تو پھر پڑھوں گا کہ وہاں شفاعت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہماری دشمن ہوں گے۔ قرآن نے کہا وہ تمہاری دشمن ہوں گی، تو وہ تو ہماری دشمن ہو گئی جن سے ساری امیدیں تھیں،
اور جن کو اپنے خیال میں بڑا بنا کے ہم نے یہ سب کیا تھا وہی ہماری دشمن ہو گئی، تو شفاعت کہاں ہوگی؟ شفاعت کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ بس بارگاہ رب العزت میں دعا کہ پڑھنے والے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سنسیئرلی قرآن کو پڑھیں، اور کسی کی بھی مخالفت کرنے سے پہلے غور کریں وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ سچ کہہ رہا ہو قرآن اور اہل بیت رسول کی تعلیمات میں، تو کیا ہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو، اپنی آخرت بچانے کے لیے اسے تسلیم کر لیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کریں۔ Thank you for watching. Please consider subscribing. Also click the bell icon and choose the all option to get notified for upcoming videos automatically.